جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور پاکستان کے جو تمام علاقے ہیں، یہاں پہ آئین پاکستان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے، ان میں جو بھی جیتتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں کے جو نوجوان ہیں جن کے بارے میں آج یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ ریاست کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں، اگر آپ ان کو اکنامک ایکٹیویٹی کے ذریعے پاکستان میں سٹیک ہولڈر بنا دیں گے، اور یا تو آپ ان کو سرکاری نوکریاں دیں، اگر آپ سرکاری نوکریاں نہیں دے سکتے تو ان کو قرضے دیں تاکہ وہ کاروبار شروع کریں، اور چھوٹے موٹے قرضے نہ دیں، ان کو ذرا بھاری بھرکم قرضے دیں، تھوڑے 10-15 لاکھ کا قرضہ کافی نہیں ہے، ان کو 50 لاکھ، 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ کا قرضہ دیں، ان پہ بھی اعتماد کر کے دیکھیں، اور جب وہ اپنا کاروبار شروع کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ آپ اگر پاکستان کی جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، اس کو اگر آپ سٹیک ہولڈر بنائیں گے تو اس سے ہم جو بدلتی ہوئی دنیا ہے اس میں پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو پاکستان سے جا چکے ہیں وہ ہو سکتا ہے سوچیں کہ اب ہم پاکستان واپس آئیں، کیونکہ جب یہاں پہ پاکستان میں تیل سستا ہوگا، گیس سستی ہوگی، یہاں پہ تجارت شروع ہو جائے گی، اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، اور یہاں پہ جب اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، تو لوگ پاکستان سے جانے کی بجائے پاکستان واپس آئیں گے، یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی پھر، کیونکہ جب آپ یہاں پر سٹیبلٹی آئے گی تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی۔ اب اتنے سارے جو منصوبے جو ہیں وہ ہم سنتے ہیں جی کہ بلوچستان میں چائنیز کمپنیاں یہ منصوبہ کر رہی ہیں، امریکی کمپنیاں آ رہی ہیں وہ یہ منصوبہ کریں گی جی، سندھ میں جناب یہ ہو رہا ہے، پنجاب میں یہ ہو رہا ہے۔ بالکل ہونا چاہیے، لیکن اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی، اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر کون آئے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو عام پاکستان کا نوجوان ہے اس کو بھی سٹیک ہولڈر بنائیں، خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو نوجوان ہیں ان کو آپ سٹیک ہولڈر بنائیں گے تو وہ خود ضامن بن کے اور ایسا کاروبار شروع کریں گے کہ وہ اپنے کاروبار کو بھی سیکیورٹی دیں گے اور پاکستان کی ریاست کو بھی سیکیورٹی دیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آئین پاکستان ہے 1973 کا جو آئین ہے اس پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ یہ جو مختلف پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے نا، کہ کسی جج کو لانے کے لیے یا کسی جج کو نکالنے کے لیے آپ پورا آئین بدل دیتے ہیں، ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے کام نہ کریں، اس آئین کا احترام کریں اور اس آئین کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق اس آئین پہ عمل درآمد کریں۔ ہمارے تمام مسائل کا حل اس آئین میں موجود ہے۔ تو جناب اگر آپ نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو دعا کریں کہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں یہ طے پا جائیں، اور جب یہ طے پا جائیں گے، ایک پاکستان کی کوششوں سے ایک امن معاہدہ جو ہے وہ حقیقت بن جائے گا، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اپنی تقدیر خود بدل سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی حکمت عملی بنائیں کہ اس حکمت عملی کا فائدہ جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کو کم ہو اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ اس کا فائدہ ہو، اور وہ فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اپنے آئین کی اصل روح کے مطابق اس پہ عمل درآمد کریں۔